نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید فی مقام آخر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست محبت کے سر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سید العالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ذی وقار سامعین کرام، ویسے تو ماہ رمضان کی آج 3 تاریخ ہے اور اس حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی یہی آج کا دن ہے، لیکن آپ جانتے ہیں پورے ملک پاکستان میں بلکہ ملک پاکستان سے باہر بھی کئی اسلامی ممالک کے اندر جو ہے فرانس کے سفیر کو نکالنے پر احتجاج ہو رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ اس لیے آج کی ہماری گفتگو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور اس کی سزا کیا ہے، اور اس کے لیے ایک مسلمان کو خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کی، ایک مومن کی اور حضور کے غلام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اس موضوع پر گاہے بگاہے ہم کئی موقع پر کئی مواقع پر ہم نے گفتگو کی ہے اور آپ نے سماعت کی ہے، لیکن چونکہ موقع ایسا ہے کہ جہاں تمام علماء کرام، خطباء اعظام، ہمارے بزرگ جو ہیں علماء اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس موضوع پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ تفسیر ابن جریر کے مطابق یہ آیت کریمہ جو ہے اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول پاک علیہ السلام غزوہ تبوک کی طرف لشکر لے کے جا رہے تھے۔ منافقین بھی اس لشکر میں داخل تھے۔ راستے میں منافقین نے آقا دو جہاں علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک شام فتح کر لیں گے، ملک شام کے جو قلعے ہیں ہم فتح کر لیں گے، ان کا یہ خیال ہے، ایسا یہ کام نہیں کر سکتے۔ یعنی آقا علیہ السلام کا مذاق اڑایا، آقا علیہ السلام کی ذات پر تنقید کی، طعن کیا اور طنز کیا کہ یہ ملک شام کو فتح کر لینا ان کی طاقت اور ہمت کی بات نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ بات کرتے ہیں، ان کی بات سچی نہیں ہوگی، اس طریقے سے بات کی۔ اللہ پاک نے فی الفور یہ سارا کا سارا واقعہ آقا علیہ السلام کو اطلاع کر دی گئی، اور ساتھ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ حبیب جب آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ تم نے یہ بات کی ہے، تم نے میری طرف اشارہ کر کے یہ کہا ہے نا کہ یہ شام کے قلعے فتح کر لینا ان کی طاقت و بساط کی بات نہیں ہے، یہ نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے نا تو لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، آگے یقیناً آگے پھر یہ کہیں گے کہ ہم تو بس ویسے مذاق کر رہے تھے، آپس میں مذاق کر رہے تھے تاکہ سفر گزارا جا سکے، سفر جو ہے طے ہو سکے، ہم تو ویسے سفر گزارنے کے لیے بات کر رہے تھے۔ در حقیقت سنجیدگی کے ساتھ ہم ایسی بات نہیں کر سکتے، ہم کیسے بات کر سکتے ہیں ایسے؟ تو کل محبوب فرما دینا اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ فرما دینا کہ تم نے اللہ کا اور اس کی تمام آیات کا، قرآن مجید کا اور اس کے رسول کا تم نے مذاق اڑا دیا ہے۔ اب لا تعتذروا قد کفرتم، کوئی معذرت، کوئی کسی قسم کی کوئی معافی نہ مانگو،
कद कफरतुम, यकीनन तुम काफिर हो चुके हो। कि अब ये देखिए, ये तफसीर इब्न जरीर के मुताबिक मैंने इस आयत करीमा का शान नज़र पेश किया है, जो कि 10वें पारे की आयत करीमा है। मुझे बताइए ज़रा आज के ज़माने की सूरत हाल को ज़रा पेश नज़र रखें। आज अगर आका अलैहिस्सलाम बनफ़ से नफीस हों और हमें नज़र आए और हम में से कोई शख्स जो है ये हुजूर ये बात फरमा दें, चलो भाई अमेरिका को फतह करने जाते हैं, अमेरिका में अपना झंडा गाड़ने जाते हैं पाकिस्तान का, और हम में से खुदा ना खासा कोई शख्स जो आगे से ये बात इशारतन कर दे कि देखो जी अमेरिका को फतह करना ये कोई खाला जी का बड़ा है, ये काम नहीं कर सकते, ये काम ऐसे आसानी से नहीं होगा, हम में से कोई बात कर दे तो मुझे बताइए आगे से तकरीबन यही आ जाए तुम काफिर हो चुके हो, तुमने अल्लाह का और उसके रसूल का, उसकी तमाम आयात का तुमने इनकार कर दिया है। तो आगे से हम लोग क्या कहेंगे, यार ये उसने जो बात की है ना गुस्ताखी की वजह से नहीं की है, ये तो मौजूदा हालात की सूरत हाल को देख कर की है कि चूंकि अमेरिका को बहुत अल्लाह पाक ने एक कामयाबी दे रखी है, ताकत से नवाज रखा है, तो उनके साथ टकराना चूंकि आसान काम नहीं है, ऐसी बात हो गई होगी। यानी वो बात जो आज के जमाने के अंदर भी की जाती तो आगे से लोग दिफा करते कि नहीं भी नहीं, उसने जो बात की है हालात को देख कर की है, गुस्ताखी करना उसका कोई इरादा नहीं था, गुस्ताखी करना उसका कोई ख्याल नहीं था, इरादा नहीं था। यानी आज भी अगर वो बात की जाती तो जवाब लोग आगे यही देते, लेकिन अल्लाह पाक ने किसी के जवाब को नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे कि मौजूदा हालात के तनाजुर में ये बात कही गई है, गुस्ताखी करना इरादा नहीं था। नहीं, अल्लाह पाक ने फरमाया तुमने ये कहा है ना कि ये काम मेरे महबूब की ताकत में नहीं है, कुल महबूब फरमा दे इनको अबिल्लाह व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, तुमने अल्लाह का और उसकी तमाम आयात का और उसके रसूल का तुमने मजाक उड़ा दिया है। अब ला तातज़िरू, कोई माजरत कोई मुआफी ना मांगो, कद कफरतुम, तुम काफिर हो चुके हो। फिर ये एक आयत करीमा, फिर दूसरी आयत करीमा को जो से मैंने तिलावत की, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, सूरह निसा की आयत करीमा है। कई दफा आपने सुना तफसीर दुर्र मंसूर के मुताबिक इसका शान नुज़ूल ये है कि दो शख्स बामी झगड़ा उनका हुआ, एक यहूदी था गैर मुस्लिम था और एक मुसलमान था नाम निहाद कलमा पढ़ने वाला था। आका अलैहिस्सलाम के पास आए, इख्तिलाफ आके बयान किया, हुजूर ने उस गैर मुस्लिम के हक में फैसला फरमा दिया, बीजा तेरा हक ये बनता है। उस शख्स ने कहा कि या वो जो नाम निहाद कलमा पढ़ने वाला था, नमाजें पढ़ने वाला था, ज़ाहिर मुसलमान था, उसने दिल में सोचा कि हजरत उमर जो है चूंकि काफिरों के बारे में बड़े सख्त हैं, ये बात जाके हम उनसे तय करवाते हैं। उसने उसे कहा भाई ये बात जो है मुझे फैसला अच्छा नहीं लगा है, मैं ये चाहता हूँ कि ये फैसला दोबारा हो और हजरत उमर करे। हजरत उमर के पास आ गए। हजरत उमर को जब पता चला कि इस शख्स ने जो कलमा भी पढ़ता है आका अलैहिस्सलाम का फैसला मानने से इनकार कर दिया है, तो मेरे पास लेके आया फैसला, घर गए तलवार लेके और फरमाया जो जिसको हुजूर का फैसला गवारा नहीं है उसका फिर फैसला उमर नहीं किया करता, उमर की तलवार करते, उसकी गर्दन उड़ा दे। अब जो दूसरा जो शख्स था जो गैर मुस्लिम था वो दौड़ा आका अलैहिस्सलाम के पास जाकर पहुंचा, या रसूलल्लाह उमर ने एक मुसलमान को कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर दिया है, कलमा भी पढ़ता था, कत्ल कर दिया है। आका अलैहिस्सलाम अभी जवाब देने ही वाले थे, अल्लाह पाक की तरफ से यह तकरीमा उतरी, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, मेरे मुस्तफा तेरे रब की कसम है कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक अपने तमाम मामलात में आपको अपना हाकिम ना मान ले। यानी इसने चूंकि आपको अपना हाकिम नहीं माना था इसलिए ये शख्स मोमिन नहीं था, ये तो काफिर हो चुका था। अब जरा देखिए इन दोनों आयात को जरा देख लीजिए। एक चीज जो बिल्कुल वाज़ेह है कि गुस्ताखे रसूल काफिर है, जो जुर्र की गुस्ताखी कर लेता है, खब वो कलमा भी पढ़ने वाला था, नमाज़ें भी पढ़ने वाला था, रोजे भी रखने वाला था, अगरचे रखने वाला था और अब भी है, फिर भी क्या है कुरान मजीद कहता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, कलमे भी पढ़ते हो, रोजे भी रखते हो, हज भी करते हो, तुमने मेरे मुस्तफा को अदना से गुस्ताखी भी कर दी, मेरे मुस्तफा को तुमने कमजोर ख्याल किया कि ये अमेरिका को पता नहीं कर सकते, मुल्क शाम को पता करना इनकी ताकत और बसात की बात नहीं है, सिर्फ तुमने ये कह दिया है तुम्हारे कलमे, तुम्हारे नमाजें, तुम्हारे रोजे जो हैं तुम्हारे दीन को, इस्लाम को नहीं बचा सकेंगे। कद कफर तुम, यकीनन तुम काफिर हो चुके हो। फला व रब्बिक, मेरे मुस्तफा तेरे रब होने की कसम है कि लोग मोमिन नहीं है, ये काफिर हैं।
ایک بات تو یہ مل گئی. دوسری بات یہاں سے کیا ملی کہ گستاخ رسول کو قتل کرنے کی ذمہ داری جو ہے یہ حاکم وقت کی نہیں. عمران خان ہمیں کہے گا کہ قتل کر دو تو پھر ہم قتل کر دیں گے, نہیں کہے گا تو ہم قتل نہیں کریں گے, یا پاکستانی کو عدالت میں کہے گی تو پھر ہم قتل کریں گے. نو, گستاخ رسول کو قتل کرنے کی ذمہ داری حاکم وقت کی نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر مسلمان کی, جس کے سامنے گستاخی رسالت مآب کا ارتکاب ہو, جس کے سامنے بھی آقا علیہ السلام کی کوئی حد نہ سے بھی گستاخی ہو, کوئی حضور کو کمزور بھی خیال کرے اور نہیں جی شاید یہ کام حضور نہیں کر سکتے تھے, یہ تو شاید آقا علیہ السلام کی طاقت سے باہر کی بات ہے, کوئی یہ کہہ دے تو وہ گستاخی ہے, وہ کافر ہو جائے گا, اور اسے قتل کرنے کی ذمہ داری کو عدالت کے فیصلے پر نہیں ہوگی, اس کو قتل کرنے کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہوگی. جس میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو ڈر لگے تو مجھے پہلے بتا دے, میں موضوع کو چینج کر لیتا ہوں. موضوع ڈرنے والا نہیں, ڈر کو ختم کرنے والا ہے. ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے. اللہ کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے اور قیامت کے دن جا کے حضور کے سامنا کرنا ہے. حضور نے ہم سے پوچھنا کہ بتاؤ جب یہ صورتحال تھی تو تمہارا کردار کیا تھا. تیسری بات یہاں سے یہ ملی, گستاخ رسول کو, گستاخ رسول کی معافی قابل قبول نہیں. اگر گستاخ رسول کی معافی قابل قبول ہوتی تو کم از کم آقا علیہ السلام اس کو یہ بات فرما دیتے, عمر تم نے بڑی جلدی کر دی ہے, ذرا تھوڑا سا اس کو موقع دے رہے تھے, فی الفور نہ قتل کرتے. نہیں, حضرت عمر نے ذرا بھی اس کو توبہ کرنے کا موقع نہیں دیا, معافی مانگنے کا اس کو موقع نہیں دیا. چلو حضرت عمر جو وہ تو صحابی ہیں, صحابی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن نبی سے غلطی تو نہیں ہو سکتی نا. آقا علیہ السلام ہی فرما دیتے کہ آئندہ اگر یہ صورتحال ہو جائے, میری گستاخی ہو جائے, تو گستاخی کرنے والے کو ذرا موقع دے دینا تاکہ تب وہ توبہ کر لے, معافی مانگ لے. نہیں, نہ اللہ نے روکا, نہ حضرت عمر روکے, اور نہ ہی رسول پاک علیہ السلام نے ٹوکا. اور پھر چوتھی بات یہاں سے یہ بات بھی مل گئی, گستاخی رسالت مآب جب ہو جائے تو پھر گستاخ کو کوئی تھوڑا سا موقع بھی جینے کا نہیں دینا چاہیے. چوتھی بات یہاں سے ملی کہ گستاخی کرنے والے کو, گستاخ کو فی الفور واصل جہنم کرنا, یہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ ہے. حضرت عمر نے ذرا سا بھی اس کو موقع نہیں دیا, چلو بھائی ذرا آج ذرا دن گزار لے, ذرا بیوی بچوں سے مل لے, کل تجھے ہم پھانسی دے دیں گے. ایسی بات نہیں ہوئی. یا اس نے گستاخی کی ہے, آپ کو معلوم ہو اس نے گستاخی کر دی ہے, فی الفور حضرت عمر نے اس کو فی الفور واصل جہنم کر دیا. اور پانچویں بات ان دونوں آیات سے یہ بھی مل گئی, گستاخی نام کس کا ہے؟ کہ کوئی آقا علیہ السلام کو گالی دے, من سب نبیا فقتلوا, جو کسی نبی کو گالی دے دے اس کو پھر زندہ نہ چھوڑو. حضور کا فرمان ہے اس کو تم قتل کر دو. کیا گستاخی جو ہے صرف گالی دینے کا نام ہے کہ جو حضور کو گالی دے دے گا چلو وہ گستاخ ہو جائے گا, جو گالی نہیں دے گا چھوٹی موٹی بات کر لے گا چلو کوئی بات نہیں, ایسا ہوتا رہتا ہے, ایسا ہو جائے گا برداشت ہے دین اسلام میں؟ نہیں, گالی گلوچ کرنا تو یہ تو گستاخی کا پہاڑ ہے. کسی نبی کو, پیغمبر کو, رسول کو, خواہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو, خواہ آدم علیہ السلام ہی, وہ نبی ہیں, صرف کسی بھی نبی کو گالی گلوچ کر دینا یہ گستاخی کا پہاڑ ہے, گستاخی نہیں ہے. ہلکی سی کہ رسول پاک علیہ السلام کی طرف کمزوری کی نسبت کرنا, یہ سمجھنا کہ حضور امریکہ کو فتح نہیں کروا سکتے, چائنا جو ان کے کنٹرول سے باہر ہے, ملک شام کی طاقت جو ہے ان کا حضور مقابلہ نہیں کر سکتے. صرف یہ کہنا, کسی ایک معاملے کے اندر بھی آقا علیہ السلام کو کمزور خیال کرنا یا کمزور قرار دینا, یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کی شان تو برا اور برا ہے. آپ نے کئی دفعہ سنا آقا علیہ السلام کی جو چیز ہے اس کو بھی کمزور خیال کرنا, یعنی جو چیز آقا علیہ السلام کی طرف منسوب ہو گئی ہے, جس کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف ہو گئی ہے, اس کی بھی توہین کرنا توہین مصطفیٰ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں. آپ نے کئی دفعہ سنا آقا علیہ السلام کے ساتھ دراز گوش پر سوار تھے. اب دیکھو نا, ہم چونکہ اہل سنت ہیں, اہل سنت لوگ ادب والے ہیں. دراز گوش کا مطلب ہوتا ہے لمبے کانوں والا, دراز لمبا, گوش کا مطلب کان. دراز گوش لمبے کانوں والا جانور کون سا ہوتا ہے؟ گدھا. آقا علیہ السلام بھی کئی انبیاء کی سواری ہے, مگر ہم لوگ ادب کی وجہ سے
اس کو دراز گوش کہتے ہیں، اس کو ہم گدھا نہیں کہتے، چونکہ گدھا جو لفظ ہے اتنا اچھا لفظ نہیں ہے، دراز گوش۔ اس پر حضور سوار ہیں، عبداللہ بن رواحہ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں، چلتے چلتے منافقین کے پاس سے گزرے۔ اب اللہ پاک نے منافقین کی منافقت کو چونکہ بے نقاب کرنا تھا، ہوا کیا، جو ہی وہ دراز گوش منافقین کے جو ہی جھرمٹ کے پاس سے گزرا، عبداللہ بن ابی اس کے تمام چیلے بیٹھے ہوئے تھے، اس دراز گوش نے وہیں پیشاب کر دیا، پاس گزرتے ہوئے جو ہی پیشاب کیا، اب عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے اپنے چہرے کے اوپر ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے ایسے ہاتھ رکھ لیا کہ مجھے بھائی بڑی نفرت ہو رہی ہے، مجھے تو سمجھ لا رہی ہے، کہا نہیں، صرف نفرت کے اظہار کے لیے ہاتھ رکھا۔ جو ہی ہاتھ رکھا، حدیث پاک موجود، حدیث صحیح ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ بولے واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا، خدا کی عزت کی قسم، عبداللہ بن ابی رسول پاک علیہ السلام کا جو دراز گوش ہے کہ تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اب مجھے بتائیے، قسم اٹھا کے بات کر رہے تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے، وہ شاید عطر لگا کے بیٹھا ہوگا، کہ دیگر بھی خوشبوؤں کا استعمال عرب لوگ کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، مگر یہ کیا کہا، خدا کی قسم۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا خدا کے بندے تو ایک تو بات بھی غلط کر رہا ہے اور پھر خدا کی قسم اٹھا کے بات کر رہا ہے، نہیں، نہ رسول پاک علیہ السلام نے روکا، نہ اللہ پاک کی طرف سے بھائی میرے مصطفیٰ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک شخص چودھری ہے، وڈیرا ایک آدمی ہے، اس کی اتنی توہین کہ گدھے سے اس کو بدتر کرا دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ تو ایک حدیث پاک ہے، ایک حدیث پاک میں یہ لفظ ہے واللہ لبول حمار رسول اللہ اطیب ریحا منک، آپ نے فرمایا تھا خدا کی عزت کی قسم، عبداللہ بن ابی تو نہیں، عبداللہ بن ابی یہ جو گدھا ہے اس کے جو پیشاب ہے تو اس کے پیشاب سے بھی کیا ہے، ذرا بدبودار ہے، آپ نے یہ بات فرمائی تھی۔ آقا علیہ السلام کے سامنے قسم بھی اٹھائی گئی، نہ حضور نے روکا، نہ وہ روکے، نہ اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی، جس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ انسان عزت دار معزز تب تک ہے جب تک وہ رسول پاک علیہ السلام کا باادب غلام ہے۔ یہ کہہ دینا او جی رسول پاک علیہ السلام کے ختم نبوت کا کوئی انکار بھی کر دے تو کوئی بات نہیں ہے، اس سے کوئی کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، ہم ان کی توہین گوارا نہیں کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کے یہ جملے ہیں کہ اگر کوئی ختم نبوت کا انکار بھی کر دیتا ہے، حضور کو آخری نبی نہیں بھی مانتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے کوئی کافر تھوڑا ہوتا ہے، بس نبی مانتا رہتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام کو بس لوٹ مار کے پڑ گئی تھی، یہ کہنے والا کوئی کافر اور نہیں ہے، یہ کہنے والے ہمارے نام نہاد وزیر اعظم صاحب۔ اور پھر یہ تو میں تو چونکہ زیادہ تر میڈیا وغیرہ کو استعمال نہیں کرتا ہوں، مجھے تو ذرا خبر نہیں ہوتی، مگر آپ لوگ جو میڈیا کو نیٹ کو استعمال کرتے رہتے ہیں، فیس بک کو استعمال کرتے رہتے ہیں، آپ کو اس سے اور بھی اعلیٰ درجے کے آپ کو کلمات مل جائیں گے۔ اور پھر کیا ہو سکے، جیسے رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوا ہے، ہو رہا ہے، اور جو بھی مسلمان ہے اس پر فرض ہے، فرض عین ہے، نماز چھوٹی عبادت ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب و احترام اور حضور کی عزت و ناموس کا پہرا دینا جو ہے یہ بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت اگر نہیں ہے پھر نماز ہی نہیں ہے، پھر یہ مسجد ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا، رسول پاک علیہ السلام کی انہوں نے پہرا داری کی، آقا علیہ السلام خاموش رہے، حضور کے سامنے یہ باتیں ہوتی رہیں، آقا علیہ السلام نے خاموش رہے، خاموش ہو کر مصطفیٰ علیہ السلام نے اس بات کی سند گارنٹی دے دی کہ ہاں جو شخص بھی میرے طرف جو منسوب چیز ہے اس کی بھی توہین کر دیتا ہے، وہ گدھے کے پیشاب سے بھی کیا ہے، بدتر ہے۔ اور پھر آپ نے کئی دفعہ سنا دیگر جو امتیں تھیں ان تمام امتوں پر یہ امت کیا فضیلت والی، کیوں فضیلت والی ہے، یہ ذرا خوبصورت ہے، اس کے پاس عبادات زیادہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کس وجہ سے؟ علماء کو پڑھ کے، علماء کہتے ہیں صرف اس ایک وجہ سے کہ اس امت کی فضیلت دیگر امتوں پر اس وجہ سے ہے کہ دیگر امتیں اپنے انبیاء کی محافظ نہیں تھی، ان کی عزت و ناموس کی محافظ نہیں بنائی گئی تھی، دیگر کسی نبی پیغمبر رسول کی گستاخی ہوتی اللہ پاک خود جواب دیتا، خود جواب دیتا، میرے نبی کی گستاخی ہوئی ہے، سزا میں دوں گا، انتقام میں لوں گا۔ لیکن جو ہی تاجدار کائنات علیہ السلام کی باری آئی، اللہ پاک نے فرمایا لوگو اب چونکہ میرے مصطفیٰ آ گئے، واللہ یعصمک من الناس، میرے مصطفیٰ کی عزت و ناموس کا محافظ میں خود بھی ہوں۔ اور ساتھ فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول، میرے مصطفیٰ کی جب توہین ہو جائے تو مسلمانوں میرے مصطفیٰ کی عزت و ناموس کا پہرا دینا
یہ ذمہ داری اللہ کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہم سب کو بھی سونپی گئی ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص مصطفیٰ کا سچا سچا غلام بنایا گیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کو تمام امتوں پر فوقیت ادا کر دی ہے، فضیلت ادا کر دی ہے۔ لہذا جو مسلمان مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیتا ہے اس کے پاس تو فضیلت ہے، اور جس کے پاس کیا اسے کہتے ہیں پہرا دینے کی ہمت تو کیا سوچ ہی نہ ہو، اور پھر وہ یہ کہ ہم تو تمام امتوں سے افضل امت ہے، یہ صرف سوچ ہی ہو سکتی ہے، یہ بات حقیقت نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام پہرا دیتے رہے، سعد ابن، اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بات خود ان سے کہلوائی، کیسے؟ سعد ابن ربیع، غزوہ احد کا موقع ہے، 70 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے کہ 70 صحابہ کرام زخموں سے چور چور ہو چکے ہیں، آخری سانس لے رہے ہیں، ان میں سے خاص طور پر رسول پاک علیہ السلام کا سعد ابن ربیع کا نام لینا کہ سعد ابن ربیع ذرا کدھر ہے، ذرا معلوم کر کے آؤ۔ اب حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت آگے آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک چونکہ دیکھ رہی تھی، ان کی زبان سے یہ کلمات نکلنے والے تھے اور وہ پھر آخری سانس بھی لے رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ سعد ابن ربیع کا ذرا جا کے معلوم کرو ان کی کیا صورتحال ہے۔ آخری سانس لے رہے ہیں، صحابہ کرام جا پہنچے، بھائی سعد ابن ربیع آقا علیہ السلام آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ بولے میں تو آخری سانس لے رہا ہوں، شاید میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا، میرا جا کے حضور کی بارگاہ میں سلام کہہ دینا اور تمام صحابہ کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ تمہارے ہوتے ہوئے جیتے جی مصطفیٰ کو کچھ ہو گیا نا تو قیامت کے دن تم کوئی عذر بتلا کر اللہ کی بارگاہ سے سرخرو نہیں ہو سکو گے، کامیابی کو نہیں پا سکو گے۔ یعنی یہ وہ پیغام تھا جس کو سنوانے کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے صحابہ کرام کو متوجہ کیے، جاؤ جا کے سنو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، جاؤ جا کے دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر مصطفیٰ علیہ السلام کو کچھ ہو گیا۔ استاد علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ آخری کلمات آپ کے یہی تھے، فرما رہے تھے میرا دل نہیں چاہتا اب میں زندہ رہوں، آقا علیہ السلام کے گستاخ بھی زمین پہ دھرتی پر زندہ ہوں اور پھر ہم بھی زندہ رہیں، نہیں یا اللہ یا تو ہمیں ان پر کامیابی دے دے، فقیت دے دے، یا پھر ہمیں واپس بلا لے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی سب سے پہلے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس طرح آیا ہوں کہ میں نے اپنی لونڈی کو ابھی ابھی میں نے مار دیا ہے، خنجر میرے ہاتھ میں تھا، اس کے پیٹ کے اندر میں نے گھونپا ہے اور اس کی پشت سے میں نے باہر نکال دیا، کیوں؟ حالانکہ یا رسول میرے 2 بیٹے بھی اس سے ہیں، 2 بچے بھی اس سے، 2 بچوں کی وہ ماں بھی ہے، مگر میں نے پھر بھی اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ اب دیکھو نا کون ہے، کن کے سامنے بات کی جا رہی ہے؟ بات کرنے والے صحابی ہیں، اور جن کے سامنے بات کی جا رہی ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر اس معاملے میں کوئی رحمت ہوتی کہ اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی نرمی کی گنجائش ہوتی، آقا علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی رحمت والا نہیں ہو سکتا نا۔ حضور ہی فرما رہے تھے خدا کے بندے تو نے بڑا ظلم کر دیا ہے، کاش تو میرے پاس پہلے آیا ہوتا اس کو ہم معافی دے دیتے۔ حضور نے پوچھا اس نے کیا کیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ آج جب اس کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی اس نے آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کی، آپ کی توہین کی، میرے ہاتھ میں خنجر ہی تھا، میں نے خنجر اس کے پیٹ میں گھونپا، تب تک نکالا نہیں ہے جب تک اس کی روح نکل نہیں گئی۔ آقا علیہ السلام نے کسی قسم کی کوئی ناراضگی کا، کسی قسم کی آقا علیہ السلام کے چہرے پر کوئی پریشانی کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، حضور نے کوئی کلمہ ہی نہیں فرمایا، کوئی تبان، کوئی جرمانہ، کوئی دیت، کوئی خون بہا، کوئی قصاص ان پر عائد نہیں کیا، حالانکہ آقا علیہ السلام حاکم وقت تھے اور حاکم وقت آج بھی ہیں۔ شریعت اس وقت اتر رہی تھی، اللہ پاک کی طرف سے وحی آ سکتی تھی، میرے مصطفیٰ ذرا جذباتی معاملہ نہ کیا کریں، آج ایسے ہم لوگ ذرا پرامن رہا کریں، امن کے ساتھ رہا کریں۔ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر تو امن والا کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ اس موقع پر استاد علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ بڑا اچھا جملہ بولا کرتے ہو، کہہ رہے تمہیں روڈ بلاک کرنا جو ہے اس پر تمہیں بڑا غصہ آتا ہے، یہ تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہے، روڈ بلاک ہو گیا، روڈ بند ہو گیا، احتجاج ہو رہا ہے، مریض مر جاتے ہیں، اس پہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی جب توہین ہوتی ہے اس پر تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ آقا علیہ السلام کی توہین پر بھی تو تکلیف ہونی چاہیے تھی نا۔ یہ ملک جو ہے ہمیں جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے، اور قیامت کے دن ہم نے جو بخشا جانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے تو بچوانا ہے، کیا منہ دکھائیں گے آقا علیہ السلام کو ہم؟ اور پھر دیکھیے حضرت سیدنا عمیر ابن امیہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی بہن کو، سگی بہن کو میں نے قتل کر دیا ہے،
اور میرے بھانجے جو ہیں وہ میری بہن کا میری ماں کا اپنی ماں کا قاتل جو ہے کسی اور کو قرار دیے جا رہے ہیں اور میں ممکن ہے وہ کسی اور کو قاتل سمجھ کر اس کو مار بھی دیں. یا رسول اللہ میرے بھانجوں کو بلا کے آپ فرما دیجئے کہ ان کی ماں کا قاتل جو ہے ان کا سگا ماموں ہے. آقا علیہ السلام نے ساری صورتحال معلوم کی. عرض کی یا رسول اللہ میری بہن جو تھی آپ کی گستاخ تھی, وہ آپ کی نافرمان تھی, گستاخ تھی, آج اس نے گستاخی کی, میں نے مار دیا اس کو. آقا علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو بلایا اور بلا کے فرمایا تمہاری ماں کا قاتل کوئی اور نہیں, تمہارا سگا ماموں ہے. اس پر کوئی دیت نہیں, کوئی خون بہا نہیں, کوئی قصاص نہیں, کوئی جرمانہ نہیں, اسے کوئی سزا نہیں, کیونکہ تیری ماں کیا تھی, تمہاری ماں کیا تھی, میری بے ادب تھی, میری گستاخ تھی. یہ مطلب کیا ہے کہ ہر جرم کے لیے کیا ہے, نرمی ہے. ہر جرم کے لیے کیا ہے, معافی ہے, معافی کی گنجائش ہے. مگر گستاخی ہے رسالت مآب کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی یا نرمی یا کسی قسم کی کوئی ملائمت دین اسلام کے اندر نہیں ہے. اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں, سینئر صحابی, افقہ, رسول پاک علیہ السلام کے جملہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ فقیہ, افقہ اس میں تفضیل, وہ صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, مسیلمہ کذاب نے 2 الچی بھیج رکھے تھے, 2 الچی. آقا علیہ السلام کے پاس آئے, حضور نے ان سے پوچھا, فرمایا اوے مسیلمہ کذاب کے الچی ہو, تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے آقا علیہ السلام کے سامنے گستاخی کر دی, نہیں جی نہیں, ہم آپ کی گواہی نہیں دیتے, ہم تو مسیلمہ کذاب کو ہی رسول سمجھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آج تم الچی نہ ہوتے تو میں ابھی تمہاری گردنیں اڑوا دیتا, لیکن چونکہ تم الچی ہو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا. عبداللہ بن مسعود ایک دن بازار میں پھر رہے تھے, دیکھا ان 2 گستاخوں میں ایک گستاخ تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن نباہہ, وہ بھی وہاں گھوم رہا تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ گستاخ یہاں پھر رہا ہے, فی الفور تلوار نکالی, تلوار نکال کر اس کی گردن کو اڑا دیا. لوگ جمع ہو گئے, بولے اے آقا علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود, آپ تو بڑے فقیہ ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, آپ نے یہ کیا کام کر دیا؟ آگے سے آپ نے پورا واقعہ سنا. فرمایا اس طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ لگی ہوئی تھی, حضور کی بارگاہ میں اس شخص نے حضور کی گستاخی کی تھی. کہا تھا میں آپ کو نبی نہیں مانتا, میں تو مسلمہ کذاب کو نبی مانتا ہوں. حضور نے فرمایا تھا اگر تو آج الچی نہ ہوتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا. حضور نے چونکہ چھوڑ دیا تھا اس کو الچی سمجھ کر, مگر آج چونکہ یہاں الچی نہیں تھا, میں نے گستاخ پا کر اس کو واصل جہنم کر دیا. من سب نبیًا, من سب نبیًا, جو حضور کی گستاخی کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو واصل جہنم کیا جائے. حضرت سیدنا حذیفہ بن محسن کو عمان کے علاقے کا گورنر بنایا گیا. اور نہیں جی وہ تو کافر ہیں, وہ کافر تو کفری کرتے رہتے ہیں, وہ تو گستاخی نہ کریں تو کیا کریں, ان سے تو گستاخی کی ہی ہمیں توقع ہے. جو یہ کہتے ہیں وہ بھی یہ بات سن لیں, عمان کے علاقے کے گورنر بنے حضرت سیدنا حذیفہ بن محسن سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں. اب وہاں پر چونکہ وہ نیا نیا علاقہ فتح ہوا تھا, زیادہ تر جو لوگ تھے وہ کافر تھے, غیر مسلم تھے. انہوں نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. گستاخی کی حضرت سیدنا حذیفہ بن محسن نے ان کو سمجھایا, اے ہمارے نبی کی گستاخی نہ کرو, اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, اس پر کوئی نرمی ہم لوگ نہیں کرتے. مگر وہ لوگ باز نہ آئے. آپ نے جا کر خلیفہ وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بتلایا کہ اس طرح ان کے جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, کیا کروں, ہماری تعداد کم ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اکرمہ کی قیادت میں 200 فوجی افراد جو تھے آپ نے بھیجے. 200 افراد چلے گئے. وہ جو بڑے وڈیرے جو تھے گستاخی کرنے والے, وہ سارے اپنے دوستوں کو لے کر ایک قلعے کے اندر جا کر محصور ہو گئے. 1 مہینے تک وہ قلعے کے اندر رہے. اور یہ صحابہ کرام 200 افراد کا جو لشکر تھا 1 مہینے تک قلعے کے باہر رہا, ان کی نگرانی کرتا. 1 مہینے کے بعد وہ تنگ آ کر جب خیر سالی ہوئی اندر سے باہر نکلے اور کہا کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے, ہمیں معاف کیا جائے. آگے سے صحابہ کرام بولے تلواریں اپنے نیچے پھینک دو پھر باہر آؤ. چنانچہ تلواریں گرا کر وہ لوگ باہر آئے. ان کے 100 جو بڑے جو گستاخی کرنے والے تھے اور گستاخی کروانے والے افراد تھے, ان تمام کو فاصلے جہنم کرا دیا. گستاخی کرنے والا کافر بھی ہو, ایک ہو یا پوری جماعت ہو, اکیلا بھی ہو اس کو بھی نہ چھوڑا جائے, اور جماعت ہو اس کے ساتھ بھی جہاد کیا جائے. یہ اسلام ہے.
نہیں جنہیں ایک سفیر کو ہم نکالیں گے پھر سارے سفیر چلے جائیں گے، بھئی دفع ہو جائیں، تم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ملک پاکستان جو دن بدن جو ہے تنزلی کی طرف اور زوال کی طرف جا رہا ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان کے جو حکمران ہیں آقا علیہ السلام کی گستاخی پر اپنے پاؤں مضبوط نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم کا طور خلافت تھا، ایک کیس آ گیا کہ بحرین کے علاقے کے کچھ بچے تھے آپس میں گیند ہاکی وغیرہ کے ساتھ کھیل رہے تھے، ساتھ ہی پادری بیٹھا ہوا تھا۔ ہاکی کے ساتھ جب شاٹ لگائی گئی وہ گیند جا کے پادری کو لگی، پادری نے گیند کو پکڑ لیا، بچوں نے بارہا اصرار کیا ہماری گیند ہمیں واپس کر دو، مگر وہ پادری تھا نہ مانا۔ بلاخر بچوں نے رسول پاک علیہ السلام کا واسطہ دیا کہ تجھے ہمارے نبی کا واسطہ، ہمیں ہماری گیند واپس کر دو، مگر اس نے آقا علیہ السلام کا واسطہ سن کر بجائے گیند کو واپس کرنے کے اس نے گستاخی کر دی۔ جو ہی گستاخی کی بچوں نے ہاکیوں کے ساتھ اس کو مار مار کر اس کو فاصلے جہنم کر دیا۔ بحرین کے علاقے کے بچے تھے، کوئی مدینہ پاک کے بچے نہیں تھے، وہی مدینہ پاک سے دین آیا ہے، وہاں دیکھیں وہاں تو آج بڑا پرامن ہے علاقہ ہے، وہاں دیکھیے بحرین کے علاقے فاروق اعظم کے دور خلافت میں یہاں تک صورت درجہ پہنچی تھی کہ بچوں کے پاس بھی یہ جذبہ تھا، یہ شعور تھا اور یہ بلبلا تھا کہ گستاخ مصطفیٰ کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت عمر تک یہ لوگ جا پہنچے، عیسائی چلے گئے، ہمارے پادری کو مار دیا گیا ہے، حضرت عمر آپ کی عدالت کے کیا کہنے، ہمیں انصاف فراہم کیجیے، چونکہ ہمارے پادری کو مارا گیا ہے، جنہوں نے مارا ہے ان تمام کو مارا جائے، قتل کیا جائے یا ہمیں خون بہا دیا جائے۔ حضرت عمر نے ساری صورتحال کو سنا، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا، تاریخی جملے فرمائے تھے، الآن غلب الاسلام، اب اسلام غالب ہو گیا۔ کیسے غالب آ گیا آپ ذرا دیکھیے، اس کا پس منظر دیکھیے۔ پیچھے صورتحال رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، باری تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے دے، کس کے ذریعے؟ عمر بن خطاب کے ذریعے۔ حضور کی نگاہ میں اسلام کو غلبہ تب ملنا تھا جب عمر نے اسلام میں آنا تھا، عمر نے آ کے غلبہ دلوانا تھا، اور عمر کی نگاہ میں اسلام غالب تب آیا جب بچوں کو بھی یہ شعور مل گیا تھا کہ بچے اپنے نبی کے گستاخ پر کوئی کمپرومائز نہ کریں، کوئی نرمی نہ کریں، کسی قسم کی کوئی ملائمت نہ کریں۔ گستاخ مصطفیٰ کو بچے بھی واصل جہنم کر دیں تو پھر اسلام عمر کی نگاہ میں غالب ہو گیا تھا۔ گویا کہ حضور کی نگاہ میں اسلام کے غالب ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے پاس بھی یہ شعور آ جائے، یہ ادراک آ جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے ان کے پاس بھی کہ گستاخ مصطفیٰ کو ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا ہے۔ نہ جی آپ نے فرمایا ان کے نبی کو گالی دی گئی ہے، ان کے نبی کی توہین کی گئی ہے، بچے اس کو واصل جہنم نہ کرتے تو پھر کیا کرتے؟ اور آپ نے فرمایا اب اسلام کے غالب آنے کی علامت یہ ہے کہ بچے جو ہیں اپنے نبی کے عزت و ناموس کے محافظ بن چکے ہیں۔ بنو قریظہ قبیلہ تھا، آقا علیہ السلام کی گستاخی کر بیٹھا، تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ بنو قریظہ جو قبیلہ تھا اس کے تمام مردوں کو قتل کر دیا، پورا قبیلہ ختم کر دیا گیا، صرف عورتیں بچا لی گئی۔ اور عورتوں میں سے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اس کو قتل کیا گیا، تمام مرد بھی مار دیے گئے، ایک عورت کو بھی قتل کیا گیا۔ اس عورت کا قصور کیا تھا؟ فرماتی ہیں وہ عورت بھی گستاخ تھی، یعنی گستاخی کرنے والا مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا کافر، بڑا ہو یا چھوٹا، ایک ہو یا جماعت، جو کوئی بھی مصطفیٰ کی گستاخی کرے اس کے ساتھ رحم نہ کیا جائے، اس کے لیے رحم صرف یہی ہے کہ اس کو فی الفور واصل جہنم کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ ابن خطل آپ نے کئی دفعہ نام سنا، شاعر تھا، مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، لونڈیاں اس کی تھی جو اس کے لکھے ہوئے جو اشعار تھی وہ پڑھا کرتی تھی، گستاخی پر مشتمل اشعار پڑھا کرتی تھی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے مکہ مسجد کعبہ کے اندر، یہ بھی سین کعبہ کے اندر موجود تھا، اس نے فی الفور دوڑ کر خانہ کعبہ شریف کے غلاف کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا تاکہ میں پہچانا نہ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کو بتایا، یا رسول اللہ ابن خطل تو شاعر ہے جو گستاخی کرنے والا ہے، وہ خانہ کعبہ شریف کے غلاف کے نیچے چھپا پڑا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھو نا، اگر آقا جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ جی دین بڑا پرامن ہے، دین کے اندر تو امن کی بات ہے، حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور تو ہر ایک کو معاف کرتے تھے، حضور جس کو چاہتے معاف فرما سکتے تھے،
لیکن آقا علیہ السلام نے ہمیں جو قانون دے دیا ہے ہم پر لازم ہے اس قانون کو ہم اپنائیں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابن قتل کو قتل کر دو، میرے گستاخ کو قتل کر دو، اگرچہ خانہ کعبہ شریف کے خلاف کے نیچے کیوں نہ ہو۔ وہ خانہ کعبہ جہاں پر جو کو بلا وجہ نہیں مارا جا سکتا ہے، وہ خانہ کعبہ جہاں کسی کتے کو کسی خنزیر کو بھی مارنا جو ہے بلا وجہ درست نہیں ہے، جہاں شکار کھیلنا جائز نہیں ہے، وہاں پر ایک گستاخ مصطفیٰ کو سین کعبہ میں آقا علیہ السلام کے سامنے اور خانہ کعبہ شریف کے خلاف کے نیچے سے نکال کر اس کو واصل جہنم کیا گیا تھا۔ ابو رافع یہودی تھا، کافر تھا، آقا علیہ السلام نے کبھی اس کے کافر ہونے کی بنا پر یہ نہیں فرمایا تھا چلو بھی کافر ہے اس کو مار کے آ جاؤ، نہیں، کافر کو کافر ہونے کی بنا پر مارنا درست نہیں ہے۔ کس بنا پہ مارا جائے؟ آقا علیہ السلام نے سنا کہ یہ میری گستاخی کرتا ہے، ابو رافع یہودی جو ہے بڑا اس نے قلعہ بنا رکھا، بڑا امیر آدمی ہے، یہ گستاخی کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عتیق ایک صحابی تھے، ان کی قیادت میں حضور نے کچھ افراد بھیجے، جاؤ رات کو اس کے لشکر میں اس کے قلعے میں داخل ہو کر تم نے اس کو واصل جہنم کرنا۔ جب وہ لوگ گئے رات کو داخل ہو کر اس کو واصل جہنم کر کے آئے۔ خالد ابن ولید بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فلاں محلے میں فلاں علاقے میں ایک عورت رہتی ہے، میری گستاخی کرنے والی ہے، تم میں سے کون ہے جو اسے قتل کر کے آئے؟ سیدنا خالد ابن ولید اٹھے، تلوار لے کے گئے، اس کو جہنم واصل کر کے آئے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ابھی اپنے باپ کو قتل کر کے آیا ہوں۔ حضور نے پوچھا تمہیں تیرے باپ کا قصور کیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کی گستاخی کی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا قتل کرنا بالکل درست ہے، کوئی تبان کوئی جرمانہ کسی قسم کا کوئی۔ آقا علیہ السلام نے کفارہ اس پر عائد نہیں کیا۔ بھائیو، گستاخ مصطفیٰ کے ساتھ سمجھوتا کرنا یہ اسلام نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کا طریقہ، یہ کسی مومن کا شعار نہیں ہو سکتا ہے۔ موجودہ تناظر میں جو ہمارے دوست احباب نے، جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بھائیوں نے احتجاج کیا، روڈ پر آئے، ابھی بھی آئے ہوئے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ اگر کم از کم ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کے اس معاملے کو برا ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ قیامت کے دن ہم نے بھی حضور کو جا کے منہ دکھانا ہے۔ یہ قبر میں جا کے ہمیں عمران خان نہیں بچائے گا، قبر میں بچانے آنا ہے مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے وفادار بنیں۔ یہ دین اسلام بھی مصطفیٰ نے دیا ہے اور ملک پاکستان بھی ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی وفاداری کے لیے کسی قسم کا گستاخ مصطفیٰ کے سر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ جی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سفیر فرانس کو نکالا جائے، چاہتے ہیں پھر یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا۔ یہ پیچھے والے لگتا ہے دراز ہے، پیچھے والے بھی کہیں سارے من سب نبیا، من سب نبیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور کے عزت اور ناموس پر پیرا دیتے ہوئے اپنا تن من دھن لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔